السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ آج ہم سورہ الکہف سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ کہف کی فضیلت اور اس کا تعارف کرتے ہیں۔ سورہ الکہف کی فضیلت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں ایک واقعہ موجود ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ایک شخص اپنے گھر میں سورہ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کا گھوڑا بھی اس کے پاس ہی بندھا ہوا تھا۔ جب اس شخص نے سورہ الکہف کی تلاوت کرنا شروع کی تو اس کا گھوڑا بدکنے لگا۔ اس نے اپنے اوپر جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو اس کو ایک نور دکھائی دیا جو کہ بادل کی طرح سایہ کیے ہوئے تھا۔ صبح اس نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی تو وہ سکینہ یعنی وہی تو وہ نور اور اطمینان ہے جو اس کے پڑھنے سے نازل ہوتی ہے۔ اور سکینہ کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ سکینہ ایک اڑنے والی روح ہے۔ اسی طرح امام صدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے سونے کا ایک تھال ہے جس میں انبیاء کے قلب کو دھویا جاتا ہے۔ اسی طرح امام ضحاک بن مزاحم رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سکون قلب سے ہے سکینہ سے مراد۔ اور بعض علماء کا قول ہے کہ اس سے مراد اطمینان، وقار یا فرشتوں کا نزول ہے۔ فتح الباری میں یہ تمام اقوال موجود ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حفظ 10 آیات من اول سورة الکہف وفی روایت آخر سورة الکہف عصم من الدجال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یا پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آخری 10 آیات حفظ کر لیتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے تو وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ دیکھیں دجال کا فتنہ اتنا سخت فتنہ ہے کہ وہ آ کے کمزور ایمان والے لوگوں کو بھی جو ہے نا اپنے ہی طرف لگا لے گا۔ تو اس دجال کے فتنے سے دنیا میں بہت زیادہ فتنہ نمودار ہوگا، قیامت کی یہ نشانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت یہ رکھی ہے کہ جو شخص ان آیات کو حفظ کر لیتا ہے، اس سورت کو پڑھتا ہے اور ان آیات کو پڑھتا ہے، وہ شخص دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے۔ فتح القدیر میں یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورة الکہف فی یوم الجمعۃ یضاء له من النور ما بین الجمعتین، کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو دوسرے جمعہ تک اس کا دل نور سے منور رہتا ہے، یعنی اس کے دل میں نور ہی نور رہتا ہے۔ اسی طرح سورہ الکہف کی فضیلت کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اسے اس کے پاؤں کے تلووں سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ملے گا جو قیامت کے دن اسے خوب روشنی پہنچائے گا، اور سورہ کہف کی برکت سے دوسرے جمعہ تک اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کہف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من قرأ سورة الکہف کانت له نورا من مقامہ الی مکہ، جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے اس کے گھر سے لے کر مکہ مکرمہ تک نور ہی نور پیدا ہو جاتا ہے۔
تفسیر ابن کثیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ من قرأ سورۃ الکہف کما نزلت کانت لہ نورا یوم القیامہ، کہ جس شخص نے سورہ کہف اسی طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے تو اس کے لیے قیامت کے دن نور ہی نور ہوگا۔ اسی طرح یہ سورت اپنی عظمت کے ساتھ ساتھ فضیلت کے ساتھ ساتھ انسان کو فتنوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ سورہ کہف کی کثرت سے تلاوت کرنے والا شخص، اور خصوصاً جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرنے والا شخص، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو تمام قسم کے فتنوں، ابتلاؤں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تفسیر ابن کثیر میں موجود، وہ فرماتے ہیں سورہ کہف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ الکہف یوم الجمعۃ فہو معصوم الی 8 ایام من کل فتنۃ تکون فإن خرج الدجال عصم منہ، کہ جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی تو وہ 8 دنوں تک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر اس عرصہ میں دجال بھی آ جائے تو وہ اس کی فتنہ سے بھی بچا لیا جائے گا۔ تو دجال کا فتنہ انتہائی پریشان کن، اذیتناک اور ناقابل برداشت ہوگا، مگر سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دجال کے شرانگیز فتنہ سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی محفوظ فرمائیں۔ اور دیکھیں اسی جو ہے سورت کی فضیلت میں تفسیر فتح القدیر میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورت کی خبر نہ دوں جس کی عظمت نے آسمان اور زمین کی وسعتوں کو بھر دیا ہے، اور اس صورت کے لکھنے والے کو بھی اتنا ہی وسیع اجر و ثواب ملے گا، اور جس نے اس صورت کو جمعہ کے دن پڑھا اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ اور مزید 3 دنوں کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، اور جو رات کو سوتے وقت اس صورت کی آخری 5 آیات کی تلاوت کر لے گا تو جب چاہے گا اسے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرما دیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، اللہ کے رسول ایسی صورت ضرور بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تو اصحاب کہف یعنی سورہ الکہف ہے، اصحاب کہف والی صورت ہے۔ اسی طرح جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کر لیتا ہے اور جس گھر میں یہ سورہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان کا داخلہ بند ہو جاتا ہے، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں رات کو سورہ کہف کی تلاوت کی گئی ہو اس گھر میں اس رات شیطان ہی داخل نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ جن گھروں اور مکانات میں شیطانی اثرات ہوں وہاں سورہ کہف کی تلاوت کی جائے تو وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور وہ گھر امن اور سکون کا گہوارہ بن جاتے ہیں۔ اور سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسے پڑھنے والے کے لیے قیامت کی تاریکیوں میں نور اور روشنی کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ اسے حفظ کرنے والے کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اور جس گھر میں اس کی قرأت کی جائے وہاں شیطان کا داخلہ بند ہو جاتا ہے اور رحمت کے فرشتوں کی آمد وہاں پر شروع ہو جاتی ہے۔ جس مکان میں یہ سورۃ تلاوت کی جائے اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور وہاں رحمت و برکات کا اللہ تعالیٰ سایہ کر دیتے ہیں۔ یعنی سورہ الکہف کی بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اور ان کے پڑھنے والے کے لیے خیر و برکت ہی برکت ہے، سکون ہی سکون ہے، نور ہی نور اور رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ سورہ قرآن کریم کی چند مشہور صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کا نام سورہ الکہف یعنی کہف کے معنی غار کے ہیں، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر اور بادشاہ وقت کے ظلم و ستم سے بچاؤ کے لیے چند نوجوانوں نے غار میں چھپنے کو ترجیح دی، اور اسی واقعے کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ کہف رکھا گیا ہے، اور یہ لفظ اسی
सूरत की आयत नंबर 9 में ज़िक्र किया गया है कि अम हसिब्त अन्न अस्हाबल कहफी। ये सूरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर मक्का मुकरमा में नाजिल फरमाई गई। बाज़ उलमाए तफसीर की राय ये है कि इसका नुज़ूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बअसत मुबारका के 8वें और 10वें साल के दरमियान में हुआ कि जब हक़ व बातिल की कशमकश अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी थी। कुरैश अपने तमाम हरबों के साथ साथ तौहीद की दावत को मिटा देने पर तुले हुए थे और यहूद नसारा ने भी दरपर्दा इनकी हिमायत और नुसरत शुरू कर दी थी। इन हालात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और तशफ़ी, मज़लूम सहाबा को सब्र और अज़ीमत की तलक़ीन और आने वाले हालात और मामलात की तरफ लतीफ़ इशारात यानी अहले ईमान को हिजरत पर आमादा और तैयार करने की गर्ज़ से अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरत मुक़द्दसा नाजिल फरमाई और मुस्तक़बिल करीब में हासिल होने वाली ग़ैबी फ़तूहात की बशारत भी सुना दी गई। तो इस सूरह मुबारका के 12 रुकू हैं, 110 आयात, 1570 कलिमात और 6360 हुरूफ इस सूरत के हैं और इस तमाम हुरूफ के मजमूए का नाम सूरह कहफ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बड़ी मशहूर है ना, मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाहि फलहु हसना, कि जो मुसलमान कुरान हकीम का एक हरफ भी पढ़ेगा उसे एक नेकी मिलेगी। तो अगर उस एक नेकी का बदला हिसाब लगाया जाए तो उसके बारे में है कि वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा, हर एक नेकी का बदला 10 गुना दिया जाएगा, यानी एक नेकी के बदले 10 नेकियां मिलेंगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस सूरह की तिलावत करने वाले शख्स को अल्लाह ताला अपनी रहमत से 63,600 नेकियां अता फरमाते हैं। ये सूरत कुरान पाक के 15वें सिपारे के 13वें रुकू से शुरू होती है और 16वें सिपारे के 3 रुकूआत पर मुश्तमिल, यानी तीसरे रुकू पर ये सूरत मुकम्मल होती है। वैसे तो इस सूरत के बहुत सारे मज़ामीन हैं, लेकिन चंद अहम और मशहूर मज़ामीन 10 हैं, उनकी जो है ना तरतीब हम आपको बता देते हैं। नंबर 1 है कि अक़ीदा तौहीद के दलाइल और शिर्क की मज़म्मत की गई है इस सूरत में। नंबर 2, कुरान हकीम की खुसूसियात और उसके फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। इसी तरह नंबर 3 पे कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूदियत और अब्दियत पर तफसील से ज़िक्र किया गया है। इसी तरह वाक़या साहब कहफ की तफसीलात और हकीकत इस सूरत में बयान की गई है और 2 बागों वाले का वाक़या और फिर उसका नतीजा भी इसमें बयान किया गया है। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मलाइका का सजदा और इब्लीस का इनकार इसमें ज़िक्र किया गया है। वाक़या मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तफसीलात और हक़ाइक़ भी इसी सूरह में बयान किए गए हैं और वाक़या ज़ुल्क़रनैन भी इसी सूरत में है। बिदअत और शिर्क बिदअत की मज़म्मत की गई है। अक़ीदा आख़िरत और मुलाक़ात इलाही का इसमें सबात मौजूद है। और इस सूरह का शान नुज़ूल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ताला के हुक्म और इज़्न से सरज़मीन मक्का में ऐलान नबूवत फरमाया, तौहीद इलाही की तबलीग शुरू की और गैरुल्लाह की पूजा और परस्तश और इबादत की तरदीद और मज़म्मत फरमाई और मुशरिकीन के अक़ायद बातिला और अमाल फासदा की क़ुबाहत और बुराई से जब पर्दा उठाया तो अहले मक्का इससे इस तरह मुतअज्जब और हैरान हुए और कि हमने तो अपनी आजात और मुश्किलात को हल करवाने के लिए बैतुल्लाह में 360 माबूद बना रखे हैं, इनके अलावा भी हमारे तो कई माबूद और मस्जूद हैं, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ हमें दावत दे रहे हैं वो तो सिर्फ कहते हैं इन तमाम माबूदों को छोड़कर एक अल्लाह की परस्तश की जाए, एक ही अल्लाह से मांगा जाए, उस एक अल्लाह की बंदगी और उसी एक अल्लाह की ही इबादत की जाए। तो हर मामले में उसी अल्लाह को कैसे हम पुकार सकते हैं? तो मतलब ये एक बड़ी अजीब बात जो है ना हमें लगती है कि तमाम को छोड़कर सिर्फ एक ही कैसे हल कर सकता है। और फिर तहकीक और तस्दीक करने की बजाय मालूम हो जाने के बावजूद भी ईमान ना लाए और अपनी हट धर्मी पर यहूद व नसारा भी उतर आए, कुरैश मक्का भी, ये काफिर और मुशरिक लोग भी हट धर्मी पर उतर आए। तो एक दिन ऐसे ही इन्होंने जो लोग हैं वो मुंतखब किए कि यहूद के पास जाते हैं। वैसे ही इनको इश्तियाक हुआ कि हम पिछले नबियों और पिछले वाक़यात के बारे में जिनका हमें इल्म नहीं है उनके बारे में
سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے 2 آدمی یہود کی طرف بھیجے اور وہ 3 سوالات کیے، لیکن یہود سے جب ان کا صحیح سے جواب نہ بن پایا، نہ وہ جواب دے سکے، تو وہی جب واپس آئے نا ان کے 2 آدمی، تو انہوں نے کہا بھائی ان کو تو کچھ نہیں آتا ہے، نہ انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی بتایا ہے۔ تو پھر ان میں سے چند لوگ کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں یہ 3 سوال ان سے پوچھتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ اگر یہ ان سوالوں کا جواب دے دیں تو سمجھیں گے کہ یہ سچے نبی ہیں، اور اگر جواب نہ دے سکے تو پھر ہماری بات سچی ہوگی۔ وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیے۔ ایک سوال یہ کہ ان نوجوانوں کے حالات بتائیے جو پرانے زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کا واقعہ پوچھا۔ دوسرا وہ سوال پوچھا کہ وہ شخص کون تھا جس نے مشرق اور مغرب کی سیر کی، اور پھر اس کے واقعات کیا تھے، یعنی ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا۔ اور نمبر 3 پر جو انہوں نے سوال کیا نا، وہ روح کی حقیقت کے بارے میں کیا کہ ہمیں بتائیے کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کو کل اس کے بارے میں جواب دے دوں گا۔ تو جب کل آئی لیکن وہی نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی کے انتظار میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ میں کل جواب دے دوں گا، یعنی وہی آئے گی تو میں بتا دوں گا، لیکن وہی نہیں آئی۔ اب 15 دن تک وہی موقوف رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت پریشان کہ وہی کیوں رک گئی ہے، اور تمام لوگوں کو بھی بات کرنے کا موقع مل گیا کہ ویسے تو کہتے ہیں میں سچا نبی ہوں، اب یہ 3 سوال پوچھے ہیں تو ان کا جواب بھی نہیں دے رہے ہیں، کل کیے جا رہے ہیں۔ جب 15واں دن ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ کے نبی آپ پر 15 دن وہی موقوف اس لیے رہی ہے کہ آپ نے ان سے وعدہ کرتے ہوئے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، یعنی جب بھی کسی کام کا ارادہ کیا جائے، جب بھی کوئی کام کرنے کا آئندہ سوچا جائے یا کسی سے کہا جائے، کوئی وعدہ کیا جائے، تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ انشاءاللہ یعنی اگر اللہ نے چاہا تو ایسا میں ضرور کروں گا یا ایسا ضرور ہوگا۔ اور پھر ان تینوں سوالات کے جوابات اس صورت میں دے دیے گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورہ ان کو سنا دی۔ اور اس سورہ کی ایک بہت بڑی شان اور عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے پورے 12 کے 12 رکوع اکٹھے نازل فرمائے ہیں، یعنی یہ سورت اکٹھی نازل ہوئی ہے پوری کی پوری۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے ان کے 3 سوالات کے جوابات دے دیے، ان کو پتہ تو چل گیا یہ نبی سچے ہیں، معلوم تو ان کو پہلے بھی تھا، اور اب تو اور جو ہے تحقیق و تصدیق ہوگی، لیکن پھر بھی وہ ہٹ درمی پر تلے رہے اور ایمان نہ لائے، طرح طرح کے ہیلے بہانے شروع کر دیے، لیکن دل ہی دل میں وہ جان گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری پیغمبر ہیں۔ تو چلیں اس سورہ مبارکہ کے ترجمہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، الذی، وہ ذات کے، انزل، جس نے نازل کیا، علی عبدہ، اپنے بندے پر، الکتاب، کتاب، ایک ایسی کتاب، ولم یجعل، اور نہیں بنایا اس نے، لہو، اس کتاب میں، عوجا، کوئی کجی یا ٹیڑھ پن اس کتاب میں نہیں رکھا ہے۔ تو دیکھیں اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ تبارک و تعالی نے الحمدللہ یعنی الحمد سے شروع کیا ہے، اور یہ ایک ایسا کلمہ الحمد ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اس کا بار بار دہرانا رب کائنات کے ہاں قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور یہ کلمہ الحمدللہ قرآن پاک میں یعنی الحمد لفظ 38 مرتبہ یعنی 38 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اس کتاب ہدایت کی 5 سورتوں کی ابتدا بھی اسی بابرکت لفظ سے کی گئی ہے۔ نمبر 1 ام القرآن سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے 7ویں سپارے کی سورہ انعام کا آغاز بھی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض اسی لفظ الحمد سے کی گئی ہے۔ اسی طرح 22ویں سپارے کی سورہ سبا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات
وما فی الارض۔ اسی طرح 22ویں سپارے کی ایک اور سورہ فاطر کا آغاز بھی اسی سورہ سے اسی لفظ الحمد سے کیا گیا ہے، یعنی الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ اسی طرح اس مقدس سورت کا آغاز بھی لفظ الحمد سے ہی کیا گیا ہے۔ سورہ کہف کا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تو دیکھیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مستحق حمد و ثنا ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے مطالب صاف صاف بیان کرتی ہے، نہ اس کے مطالب میں کوئی پیچ و خم ہے اور نہ ہی اس کے انداز بیان میں کوئی پیچیدگی یا الجھاؤ ہے، بالکل صاف صاف اور واضح طور پر یہ بیان کی گئی ہے۔ تو الحمد لفظ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں بھی اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، کسی صورت کا کسی کام کا آغاز ہوتا ہے تو یہ لفظ الحمد سے ہوتا ہے، اور جب بھی اس کا اختتام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کام کے اختتام کے بارے میں بیان فرما رہے ہوتے ہیں تو لفظ الحمد سے کرتے ہیں۔ یہ لفظ الحمد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، اسی لیے تو دیکھیں کوئی بھی کام کیا ہے تو اس کے آخر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں ان میں بھی جیسے کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ، سو کے اٹھنے کے بعد الحمدللہ، یعنی ہر کام کرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ہر طرح کی تعریفات کا مستحق اللہ تعالیٰ کو قرار دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرح کی تعریفات کی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اتنی تعریفات کی مستحق کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، جس کتاب میں کسی طرح کا ٹیڑھ پن، کسی طرح کی کجی، کسی طرح کی مشکل، پریشانی، پیچیدگی یا الجھاؤ ہی نہیں ہے۔ قیماً اس حال میں کہ سیدھی ہے وہ یہ کتاب، لینذرا تاکہ وہ ڈرائے، بأساً شدیدا، بأساً عذاب سے، شدیدہ جو سخت ہے، من لدنہ اس اللہ کی طرف سے، ویبشرا اور تاکہ وہ خوشخبری دے، المؤمنین مومنوں کو، الذین وہ لوگ جو یعملون عمل کرتے ہیں، الصالحات نیک، انا کہ بے شک لہم ان کے لیے اجرن اجر ہے، حسنا اچھا، ماکثین اس حال میں کہ وہ رہنے والے ہوں گے، فیہ اس میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ قیمہ، یہ جو قیمہ لفظ ہے نا یہ بہت وسیع المعنی لفظ ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ بیان ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو بالکل سیدھا سیدھا بیان فرمایا ہے، مطلب نازل فرمایا ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ سابقہ آسمانی کتابوں کے لیے ایک معیار اور کسوٹی کا کام جو ہے نا یہ قیمہ دیتی ہے۔ ایک تو اس میں سابقہ تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے، دوسرے یہ کہ یہ کتاب سابقہ کتب کے صرف صحیح اور منزل من اللہ مضامین کی تصدیق کرتی ہے، اور اگر کہیں تضاد ہوگا نا تو صرف تصدیق ہی نہیں، وہ تضاد بھی اہل کتاب کی تحریف لفظی یا معنوی کی وجہ سے ہوگا تو وہ بھی بیان کرتی ہے، اور پھر ان کا اپنی طرف سے کیا اضافہ کیا ہوا ہے یہ بھی بیان ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ قیماً بہت وسیع معنی رکھنے والا لفظ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے پر رکھنے والی کتاب ہے اور واضح واضح بیان کرنے والی کتاب ہے، تاکہ لوگوں کو سخت عذاب سے ڈرائے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوگا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور جو ایمان لائیں گے اللہ کے احکام پر، اللہ کے احکام کی پیروی کریں گے، اور جو لوگ نیک اعمال کریں گے ان کے لیے اچھا اجر ہے، اچھے اجر کی ان کو بشارتیں بھی دی گئی ہیں اس کتاب میں۔ اب اگلی آیت ہے ماکثین اس حال میں کہ وہ رہنے والے ہوں گے، فیہ اس میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ، یعنی بد لوگ اپنی برائیوں کے انجام یعنی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور نیک لوگ اپنی نیکیوں کے اچھے بدلے میں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔
वयुंदिरा और डराए अल्लदीना उन लोगों को क़ालू जो कहते हैं सब इत्तख़ज़ल्लाहु बना लिया है अल्लाह ताला ने वलदन औलाद। इस आयत के मुखातिब ईसाई भी हैं और यहूदी भी हैं। ईसाई के जिन्होंने सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इब्न अल्लाह होने को अपने अकीदा का लाजमी जुज़ करार दे दिया, और मुशरिकीन मक्का भी हैं जिन्होंने अल्लाह के लिए बेटों की बजाय कई बेटियां तजवीज़ किए रखी, यानी लात, उज़्ज़ा और मनात वगैरह, और वो फरिश्तों को भी अल्लाह तबारक व तआला की बेटियां करार देते थे। इसी तरह यहूद ने भी सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा करार दिया। तो अल्लाह ताला ने कुरान के नुज़ूल का मकसद आम लोगों को डराने के साथ साथ ये भी बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला उन लोगों को भी डराएं, उन लोगों को भी तनबीहात करें कि जिन्होंने अल्लाह ताला के लिए औलाद तजवीज़ की हुई है। मा लहुम नहीं है उनके लिए, बिही अपनी इस दावा के लिए, बिही इसके साथ, यानी जो बात वो करते हैं उसकी, मिन इल्मिन कुछ भी इल्म नहीं है उनके पास, वला और ना लि आबाइहिम उनके आबा व अजदाद के पास इस चीज का कोई इल्म मौजूद है। काबुरत भारी भारी है वो बात, कालिमतन वो बात, काबुरत बहुत ही भारी है, कालिमतन वो बात, तखरुजु जो निकालते हैं वो, मिन अफवाहिहिम अपने मुंहों से, इन यकूलूना नहीं वो कहते, इल्ला मगर कदिबा सिर्फ और सिर्फ झूठ बयान करते हैं। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये जो बात कर रहे हैं ना, इस बात का इल्म ना तो इनको खुद है, ना इनके अबाओ अजदाद को है, ना इनकी पिछली नस्लों को है, ना अगली नस्लों को है। एवं इन्होंने बेमकसद और बेमानी और बेवजूद बात को बना लिया है। कबुरत कलिमतन बहुत ही बड़ी और बहुत ही भारी कलिमा है जो ये अपनी जुबानों से, अपने मुंहों से निकाल रहे हैं। भारी बात इसलिए है क्योंकि अल्लाह ताला के लिए औलाद करार देना इंतहाई गुस्ताखी की बात है, और ये ऐसी बात है जिसका इल्हामी किताबों की सच्ची तालीम में कहीं भी ढूंढने से भी इसका सराग नहीं मिल सकता। और इसकी हकीकत सिर्फ इतनी है कि लोगों के बुजुर्गों और आबाओ अजदाद में से किसी ने ऐसी बात कह दी और बिला तहकीक ही कह दी, बाद में आने वाली नस्लों में यही बात बिला तहकीक झूठी और अनहोनी बात इनके अकीदा में सरायत कर गई, और ये इनके अकीदा का जुज़ बन गई, इनके अकीदा में शामिल हो गई। फ़लअल्लका तो शायद के बाक़िउन आप हलाक करने वाले हैं, नफ्सका अपने आप को, अला आसारिहिम उनके पीछे, इन अगर लम ना युमिनु वो ईमान लाएं, बिहादल हदीस इस कुरान के साथ, इस हदीस इस बात के साथ, असफ़ा गम की वजह से, यानी इसमें अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान फरमा रहे हैं कि क्या आप उनके ईमान लाने की वजह से खुद गमगीन हो रहे हैं, क्योंकि जिन हालात में ये सूरह नाजिल हुई ना, इस आयत में उन्हीं हालात का अजमाली मंजर पेश किया गया है जो मुसलमानों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। कुफार मक्का अपनी सारी कुव्वतें इस्लाम के इस्तिसाल पर सर्फ कर रहे थे। इन हालात में आपकी इंतहाई आरजू ये थी कि इनके सरदाराने कुरैश को या इनमें से बाज़ को अल्लाह ताला इस्लाम लाने की तौफीक अता फरमा दें, जिससे आपके सामने बिलखुसूस दो फ़वाइद थे। एक तो ये कि ये लोग अल्लाह की गिरफ्त से बच जाएं जो अल्लाह की नाफरमानियों की सूरत में इन पर वाक़ई हो जानी है, और दूसरे ये कि इस तरह इस्लाम को तक़वियत हासिल होगी और मुसलमानों पर सख्तियों में कमी आ जाएगी। दिन रात आपको यही फ़िक्र लगी रहती। अल्लाह ताला ने आपको इस आयत में तसल्ली देते हुए फरमाया कि इन लोगों की हिदायत की फ़िक्र में आप अपने आप को नबी हल्कान करना छोड़ दें। अल्लाह अपने दीन का खुद मुहाफिज है, इसकी इन हालात पर कड़ी नज़र है और वही कुछ होकर रहेगा जो वो चाहेगा। आपका सिर्फ काम ये है कि आपने तबलीग करना है, आप अपना तबलीग रिसालत का काम करते जाएं। किसी को हिदायत देना आपका काम नहीं है, ये अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह ताला जिसके लिए चाहेंगे उसको हिदायत के लिए चुन लेंगे, उसको हिदायत अता फरमाएंगे, और जिसको चाहेंगे नहीं फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का उसलूब और कानून है। जो बंदा हिदायत के रास्ते पर चलना चाहता है ना, अल्लाह ताला उसके लिए हिदायत के रास्ते आसान फरमा देते हैं, और जो बंदा हिदायत के रास्ते पर चलना ही नहीं चाहता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दो रास्ते बनाए हैं, जन्नत का भी और जहन्नम का भी, और फिर दोनों वाज़े वाज़े बयान फरमा दिए हैं।
اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ راستہ جنت کا ہے، یہ جہنم کا ہے، اور دونوں راستے بتا دینے کے بعد اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے، فہم اور شعور بھی دیا ہے۔ اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ جنت کے راستے میں چلے یا جہنم کے راستے میں چلے۔ جہنم کا راستہ بہت زیب و زینت والا ہے، بڑا خوشنما ہے، اور جنت کا راستہ تھوڑا مشکل ہے، تھوڑا خاردار ہے، لیکن آگے بھی تو جنت ہے نا۔ جنت جیسے انعام و اکرام کا تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا کیا نعمتیں اور کیا کیا انعامات وہاں پر مل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے، ہمارے مقدروں اور نصیبوں میں جنت کے راستوں پہ چلنا لکھ دے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے آسان فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔